آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ کبھی ایک ایسی جگہ کے بارے میں سوچا ہے جو ایک ملک کا حصہ ہو بھی اور نہ بھی ہو؟ یہی کہانی ہے پورٹو ریکو کی، جو ایک دلچسپ امریکی تضاد ہے۔ تو چلیں اس پیچیدہ اور منفرد حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سوال وہ یہ ہے کہ کیا پورٹو ریکو میں پیدا ہونے والے لوگ امریکی شہری ہیں؟ اس سوال کا جواب ہی دراصل اس پوری کہانی کی جڑ ہے۔ تو جواب ہے ہاں، بالکل، وہ پیدائشی امریکی شہری ہیں۔ لیکن، اور یہ لیکن بہت بڑا ہے، شہری تو ہیں، مگر جب وہ جزیرے پر رہ رہے ہوں تو وہ امریکی صدر کے لیے ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ اور یہی نہیں، امریکی کانگریس میں ان کا کوئی ایسا نمائندہ بھی نہیں ہوتا جو ان کی طرف سے ووٹ ڈال سکے۔ تو یہ تو ہوئی سیاسی پیچیدگی، لیکن اگر اس سے ہٹ کے دیکھیں نا، تو پورٹو ریکو کی اپنی ایک الگ، بہت گہری اور زبردست ثقافتی شناخت ہے۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ پورٹو ریکو کے لوگ خود کو بڑے فخر سے بوریکوا کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ آیا کہاں سے؟ یہ اصل میں جزیرے کے مقامی باشندوں یعنی ٹائنو قبیلے کے دیے ہوئے نام بوریکین سے نکلا ہے۔ تو یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ اپنی الگ پہچان، اپنی ثقافتی وراثت کا اعلان ہے، ایک ایسی شناخت جو امریکہ کے ساتھ ان کے سیاسی رشتے سے بالکل الگ ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ آخر یہ اتنی عجیب صورتحال بنی کیسے؟ یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ کے پنوں میں ملتا ہے۔ اس پوری کہانی میں 3 بڑے اہم موڑ ہیں۔ دیکھیں، تقریباً 400 سال تک تو پورٹو ریکو اسپین کی کالونی تھا۔ پھر کیا ہوا؟ 1898 میں اسپین اور امریکہ کی جنگ ہوئی اور یہ جزیرہ امریکہ کے کنٹرول میں آ گیا۔ اور پھر تقریباً 20 سال بعد 1917 میں جونز ایکٹ پاس ہوا، جس نے وہاں کے لوگوں کو امریکی شہریت تو دے دی، لیکن مکمل سیاسی حقوق نہیں دیے۔ اچھا، تو سرکاری کاغذات میں پورٹو ریکو کی حیثیت کیا ہے؟ اسے امریکہ کا ایک کامن ویلتھ کہا جاتا ہے۔ ایک اور نام بھی ہے، ان انکارپوریٹڈ ٹیریٹری، یعنی غیر شامل شدہ علاقہ۔ چلیں ذرا اس اصطلاح کو کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ سارا تضاد اسی میں چھپا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ ایک دوہری حیثیت ہے۔ ایک طرف تو پورٹو ریکنز امریکی شہری ہیں، وہ امریکی فوج میں بھی جا سکتے ہیں اور پورے امریکہ میں کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن دوسری طرف جب بات آتی ہے سب سے بڑے جمہوری حق کی، یعنی صدر کو منتخب کرنے کی، تو وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے، اور ان پر وہ سارے وفاقی قوانین بھی لاگو ہوتے ہیں جن کو بنانے والی کانگریس میں ان کا کوئی ووٹ ڈالنے والا نمائندہ ہی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ابہام صرف ہمیں اور آپ کو ہی نہیں ہے۔ خود امریکی محکمہ خارجہ کی ایک پالیسی کہتی ہے کہ کامن ویلتھ کی اصطلاح کی کوئی خاص سیاسی تعریف ہے ہی نہیں، مطلب یہ بس اس غیر واضح سے رشتے کو دیا گیا ایک نام ہے۔ تو ظاہر ہے جب صورتحال اتنی غیر یقینی ہو تو پورٹو ریکو کے اندر کئی دہائیوں سے یہ ایک بہت بڑی بحث چل رہی ہے کہ بھائی جزیرے کا مستقبل آخر ہونا کیا چاہیے۔ اس بحث میں موٹے طور پر 3 راستے نظر آتے ہیں۔ پہلا آپشن ہے اسٹیٹ ہوڈ، یعنی امریکہ کی 51ویں ریاست بن جائیں جس سے انہیں ووٹ سمیت تمام سیاسی حقوق مل جائیں گے۔ دوسرا راستہ ہے مکمل آزادی کا، ایک الگ خود مختار ملک بننا۔ اور تیسرا آپشن وہ یہ کہ جو موجودہ حیثیت ہے یعنی کامن ویلتھ، اسی کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ اس بارے میں لوگوں کی رائے جاننے کے لیے ریفرینڈم بھی ہوئے ہیں۔ حال ہی کے ایک ریفرینڈم کے نتائج کو دیکھیں تو تقریباً 59% لوگوں نے ریاست بننے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ باقی 41% نے دوسرے آپشنز یعنی آزادی یا موجودہ حیثیت کو چنا۔ اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ لوگ اس معاملے پر بٹے ہوئے ہیں، حالانکہ اکثریت کا جھکاؤ اسٹیٹ ہوڈ کی طرف نظر آتا ہے۔ اب یہ ساری بحث صرف سیاسی یا نظریاتی نہیں ہے، اس کا سیدھا بہت گہرا اثر پڑتا ہے پورٹو ریکو کے لوگوں کی روزمرہ زندگی پر، ان کی معیشت پر۔ مثال کے طور پر جزیرے کی معیشت کو ایک بہت بڑے بحران کا سامنا ہے۔ $70 ارب، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ اتنا زیادہ حکومتی قرضہ ہے جس نے معیشت کو بری طرح جکڑ لیا ہے اور آگے بڑھنے کے راستے بہت مشکل کر دیے ہیں۔ اور جب معاشی مشکلات اتنی زیادہ ہوں اور اوپر سے سمندری طوفان جیسی قدرتی آفات بھی آئیں تو اس کا انسانی پہلو کیا نکلتا ہے؟ لوگ جزیرہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ صرف 2010 سے 2020 کے 10 سالوں میں لاکھوں لوگ ایک بہتر زندگی کی امید میں پورٹو ریکو چھوڑ کر امریکہ کی مین لینڈ شفٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے آبادی میں تقریباً 12% کی کمی آئی۔ حالات کو مزید مشکل بنایا 2017 میں آنے والے سمندری طوفان ماریا کی تباہی نے، اور پھر قرضوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے ایک وفاقی نگران بورڈ جسے پرومیزا کہتے ہیں بنا دیا گیا۔ اس بورڈ کے آنے سے مقامی حکومت کے اپنے اختیارات بھی کافی حد تک محدود ہو گئے ہیں۔
تو آخر میں سوال وہیں آ جاتا ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ پورٹو ریکو کا مستقبل کیا ہے؟ کیا وہ اپنی منفرد بوریکوا شناخت کے ساتھ امریکہ کی 51 ریاست بنیں گے، یا ایک آزاد قوم کا راستہ اپنائیں گے، یا پھر ان دونوں کے بیچ کا کوئی نیا راستہ نکالیں گے؟ اس کا حتمی جواب تو خیر وقت ہی دے گا، لیکن ایک بات طے ہے، ان کا مستقبل جو بھی ہو، اسے شکل دے گی ان کی اپنی منفرد تاریخ، ان کی ثقافت اور وہاں کے لوگوں کا عزم۔ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔